تصوف کے شیوخ کی اور ظاہر مختلف سلاسل کی جو سرخیل ہیں ان میں خاص طور پہ اگر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابوالحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایون سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر صوفیہ، تو جہاں تک آپ بیان کر سکیں کہ انہوں نے جس انداز سے سر جھکایا آپ کی بارگاہ میں صاحب وہ بھی کمال ہے۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ سید آل رسول مرحوی فرماتے ہیں کہ روز قیامت اگر اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے میرے پاس، تو میں کہوں یا اللہ میں احمد رضا خان کو قادری صاحب کے بارے میں لے کے آیا ہوں۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ روز قیامت جب ہم غوث اعظم سے دریافت فرمائیں گے کہ آپ کیا لے کے آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے میں اپنے مریدین اور تلامذہ میں سے علامہ ابن قدامہ، علامہ علی بن حیتی اور سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل شیخ شہاب الدین سہروردی کو لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مجھ سے پہلے ابھی ذکر ہو رہا تھا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو اسی واقعے میں سے میں دو چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں کہ جب آپ تشریف لے گئے اور وہ فلسفہ اور منطق کی کتابیں پڑھنا چاہتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے سارے علوم میرے سینے سے مائنس ہو گئے، نکل کے باہر چلے گئے۔ فرماتے ہیں اقر اللہ فی صدر علم لدنی، اور اس کی جگہ میرے سینے میں میرے رب نے علم لدنی جو ہے اس کو جاگزی کر دیا۔ وقمت بین یدیہ وانا انطق بالحکمہ، اور میں غوث اعظم کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ میری زبان سے علم و حکمت کے سرچشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا اس طرح میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اور ابن تیمیہ نے اسی واقعے کو نقل کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خراسان کی وادی میں تھے اور آپ وہاں عبادت میں مشغول تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اپنا کال سنا آپ کا، تو میں نے اپنا سر جھکا دیا کہ بل قدماک علی راسی وعینی، کہ آپ کے قدم سے میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر بھی ہیں اور میری آنکھوں پر بھی ہیں۔ اور آپ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو صدق و صفا عطا فرمایا، یہ سیدنا صدیق اکبر والا صدق و صفا عطا فرمایا، اور جو عدل عطا فرمایا اس صفت سے متصف فرمایا، یہ فاروق اعظم کی صفت سے متصف فرمایا، اور حیا کی صفت سے متصف فرمایا، یہ عثمان غنی کی صفت تھی، اور جود و سخا اور عبادت کا جو آپ کو صفات عطا کی گئی، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات آپ کو عطا کی گئی۔ شیخ ابوالحسن بغدادی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور قرآن و سنت پڑھتے ہوئے میرا خاتمہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا روتا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ موت دینا۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات خواب میں سرکار دو عالم صاحب تشریف لائے، فرمایا کیوں فکر مند ہوتے ہو، تمہارے مرشد جو عبد القادر جیلانی ہے تمہارا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن لگاتار یہ خواب دیکھتا رہا، اور پھر میں نے اپنے والد سے عرض کیا، مجھے لے کے شیخ کی بارگاہ میں گئے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ فرماتے ہیں جب داخل ہوئے تو آپ خطاب فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جس کے راہبر اور رہنما رسالت ماب الاسلام ہو اور جس کے مرشد عبد القادر جیلانی ہو، بھلا اسے بزرگی کیوں نہ عطا ہو، فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے قلم لیا اور ہمیں لکھ کے دے دی۔ یہاں میں خواجہ غریب نواز کی ایک بڑی زبردست بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا بڑا آسان سا کام ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایسا کرو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کو اللہ کے پاس امانت رکھوا دو کہ اے میرے مالک یہ میری امانت تیرے پاس ہے، جب تو نے فرشتہ اجل میرے پاس بھیجنا ہے تو میری امانت لوٹا دینا۔ تو فرمایا پھر اس کے ساتھ جب اللہ آپ کو موت دے گا، فرشتہ اجل بھیجے گا، تو ساتھ آپ کی امانت لوٹا دے گا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ کیا اچھا فارمولہ دیا۔ اور یہ تو تمام سننے والوں کے لیے تمام مسلمان دنیا کے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے امانت کے طور پہ رکھوا دیں اپنا کلمہ، اور اللہ سے بڑھ کے امین کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے دعا کر لیں اللہ جب خاتمہ ہونے لگے تو یہ کلمہ لوٹا دیں۔ بڑا اچھا آپ نے بتا دیا۔ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ناظرین جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ آج یہ کلمہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوا دیں، اور وہ پھر جب اللہ سے التجا کریں مالک جب موت دینی ہے تو یہ کلمہ میری امانت لوٹا دینا، اور اللہ ضرور امانت لوٹا دے گا۔